بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، وحی کا سلسلہ جب رک گیا تو اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحی کی بندش چند روز کے لیے تھی تاکہ آپ پر جو خوف طاری ہوا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق پیدا ہو جائے اور انتظار پیدا ہو۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے اور حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس جو شخص آیا ہے وہ وحی کا سفیر ہے اور آسمانی خبر کا ناقل ہے۔ اس طرح وحی کے لیے آپ کا شوق و انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ فرما رہے تھے میں چلا جا رہا تھا، وہی واقعہ کہ آسمان کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا اور پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس جا کر کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو اور مجھے چادر اڑا دو، اور انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت مدثر نازل فرمائی اور وحی میں گرمی آ گئی اور تواتر پھر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جب ان کو قرار آ گیا، ان کو پتہ یقین آ گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور یہ ایسے ہی سلسلہ چلنا ہے، پھر آپ میں شوق پیدا ہو گیا، انتظار پیدا ہو گیا، تاکہ آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ میں یہ شوق اور انتظار پیدا اور خوف کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور آپ کے اندر خوف کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد تبلیغ کا حکم آیا، اور تبلیغ جو ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں میں کی، اپنے جو قریبی گھر والے تھے، اس کے بعد آپ کے جو قریبی احباب تھے جن کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے بہت قریبی، آپ نے ان کو سب سے پہلے دعوت دی۔ اس کے بعد یہ جو سلسلہ ہے وہی یہ تبلیغ کا، یہ سب سے پہلے آپ نے خفیہ رکھا، اور خفیہ رکھنے کی وجوہات یہ تھی کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ اپنے جو خدا بنائے تھے انہوں نے، وہ ان کے خلاف بات نہیں سننا چاہتے تھے، اس لیے اور ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا بھی انبیاء کرام کو یہی تھا کہ آپ پہلے خفیہ طور پر جتنے لوگ دائرہ اسلام میں آئیں وہ بہتر ہے، اس کے بعد پھر اعلانیہ شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو سب سے پہلے دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔